ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ استقامت کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، اس پر گزشتہ خطبے میں گزارشات کر چکا ہوں۔ استقامت کے واقعات اور استقامت پر ملنے والے انعامات، ان دو نکات پر انشاءاللہ بات چیت آگے بڑھے گی۔ میں پہلے استقامت پر ملنے والے انعامات کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ اس سے ہمیں استقامت اختیار کرنے کی ترغیب مل جائے، اور پھر کتاب و سنت سے استقامت کے چند واقعات جن سے ہمیں یہ انگیخت ملے کہ استقامت اختیار کرنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوئے۔ میرے بھائیوں، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی کو عقیدہ توحید پر، کتاب و سنت پر ساری زندگی جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی عقیدہ اور منہج پر اس کی موت آئے۔ یقیناً ایسا شخص استقامت والا ہے اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں، حدیث کے راوی، قرأت عند ابی بکر هذه الآیہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، اور وہ آیت یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سن کے فرمایا، ہم الذین لم یشرکوا باللہ شیئا۔ اس آیت کے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اللہ رب العالمین کو رب مان کر عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے، اس کے تقاضے بھی پورے کیے اور اسی عقیدہ پر ان کی موت آئی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا، کبھی اللہ کا شریک نہیں بنایا، کبھی اللہ کی فرما برداری سے اور اس کی الوہیت کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی یہ توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں، توحید اسماء و صفات میں اللہ رب العزت کو یکتا واحد بے مثل اور بے مثال مانتے رہے، اور اسی عقیدہ پر ان کی موت آئی۔ فرمایا اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں ایک حدیث امام ابن کثیر اور لائے ہیں مسند احمد سے، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے کوئی اسلام میں ایسی بات بتلا دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس کے بعد کسی اور سے کوئی بات نہ پوچھوں۔ آپ توجہ کیجئے، اس حدیث کو سمجھیے۔ پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے بڑی مخلوقات میں حکیم، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ شعور والے، ان سے پوچھ رہا ہے۔ اور پوچھ کیا رہا ہے؟ ایک بات بتلائیے، اور ایک بات اتنی زبردست ہو کہ میں اس کے بعد کسی اور سے کوئی بات نہ پوچھوں۔ اب آپ بتلائیے کہ وہ بات جو ایسی ہو کہ اس کے بعد کسی اور سے کوئی بات پوچھنے کی حاجت نہ رہے، اور وہ بات بتلانے والے دنیا کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ کتنی خاص بات ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پوچھنے والے، تو اس بات کا اقرار کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر، پھر اس پر اپنے آپ کو قائم رکھ، پھر اس پر ڈٹ جا۔ عقیدہ توحید کا اقرار کر، اس کے تقاضوں کو سمجھ، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت کو رب ماننا اور اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا، اور ایمان کی شرطوں کو جاننا اور ایمان کی شرطوں پر پورا اترنا، یہ کس قدر بڑے انعام کی نوید ہے، کتنے بڑے انعام کی نوید ہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ بات کافی ہے، پھر اس کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے کامیابی کے لیے، کہ اس نے مالک حقیقی کو پہچان لیا ہے اور اس کی فرما برداری کے راستے پر چل پڑا ہے، اب اسے کسی اور شے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ میرے بھائیوں، یہ جو روز ہم ذکر کرتے ہیں نا، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، اگر سوچ سمجھ کے کریں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ ذکر کرتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اسے ایمان کا مزہ آ گیا، اسے ایمان کی شیرینی اور مٹھاس مل گئی، اور سب سے میٹھی شے ایمان ہے، شہد سے زیادہ میٹھی شے ایمان ہے۔ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کے کیا کہنے، اور یہ مٹھاس کس کو ملتی ہے؟ جس کا یہ نقطہ نظر ہے، جس نے یہ بات سمجھ لی ہے، اور جو دل سے یہ بات کہتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے پورے علم اور فہم کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر خوش ہوں، میں اللہ کی توحید کو اپنا کر راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اور جب اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس کی طرف سے جو زندگی گزارنے کا ضابطہ آیا ہے اس پر بھی اسی طرح خوش ہوں جس طرح اپنے رب کی ربوبیت پر اور اس کی الوہیت پر اور اس کی توحید پر خوش ہوں۔ جس طرح رب کے رب ہونے پر خوش ہوں، اسی طرح اس کے احکامات کے منزل من اللہ ہونے پر بھی خوش ہوں، اس کے احکامات کے منزل من اللہ ہونے پر بھی خوش ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ احکامات آئے ہیں، اس اسلام پر بھی خوش ہوں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا پیشوا، اپنا رہنما مان کر خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و یقین سے اور دل کی گہرائیوں سے اور علم و فہم سے یہ کلمہ کہتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دوسری حدیث میں ہے، جو صبح 3 مرتبہ کہے، شام کو 3 مرتبہ کہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب، اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اب یہ ٹکٹ کیوں مل رہا ہے؟ یہ ٹکٹ اس لیے مل رہا ہے کہ اس دل میں اپنے رب کو بسایا ہے، اس دل میں رب کی توحید کو جگہ دی ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، مقتدا اور پیشوا مانا ہے، اور ان کے احکامات اور دین اسلام سے یہ راضی ہو گیا ہے۔ جب یہ راضی ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ تو بندے سے جلد راضی ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے رب سے راضی نہیں ہوتا، رب تو بندے سے فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ 50 سال کی سیاکاریوں کے بعد، 60 سال کی سیاکاریوں کے بعد، گناہوں کے انبار لگا کر، نافرمانیوں کے ڈھیر لگا کر اس مالک حقیقی اس کے سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا آنسو نکال لے اور کہے اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرا رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اندر کا کالا انسان اللہ سے راضی نہیں ہو رہا، میں رب کی رضا کے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے۔ سو جو رب سے راضی ہو گیا تو رب اس سے راضی ہو گیا، جو رب سے راضی ہو گیا، جو رب کے رب ہونے پر اس کے دین اسلام کو دین مان کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور پیشوا مان کر راضی ہے، خوش ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اور رب العالمین کی توصیف اور تعریف بھی کرتا ہے کہ اس مالک نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے اور دین اسلام کی حقانیت کو دل سے مانا ہے، میں ان باتوں پر خوش اور راضی ہوں، تو میرا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، دین پر استقامت، اللہ کی توحید پر استقامت، اللہ کے رضا والے راستے پر چلنے میں اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا، کھڑا ہونا، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اس پر تو آدمی پر جنت واجب ہے۔ اور یہ کلمات کیوں کہے جاتے ہیں؟ یہ اس اقرار کا اظہار کیا جاتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ روزانہ صبح شام آدمی اس بات کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو بات سمجھاتا ہے کہ سمجھ لے تیرا عقیدہ کیا ہے، اے نفس تو جان لے تیرا عقیدہ کیا ہے، تو کس راستے پر چل رہا ہے۔ اس سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے، اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے آدمی کا اندر اور باہر درست ہوتا ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک بڑے انعام کا تذکرہ ہے، ایک بڑے انعام کا، کہ جو عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنے والے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے ایسے لوگوں کو جب ان کی موت آنے لگتی ہے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو خوشخبری لے کے آتی ہے۔ ایک اور فرشتوں کی جماعت بھی آتی ہے جس کے سربراہ ملک الموت ہوتے ہیں۔ ایک فرشتوں کی جماعت ملک الموت کی سربراہی میں آتی ہے اور وہ آدمی کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اس کو فوت کرنے آتے ہیں۔ اور دوسری جماعت الگ سے ایک اسپیشل پروٹوکول جو اللہ کی طرف سے اسکاٹ ہے، جیسے کہ دنیا میں اسکاٹ ہوتے ہیں نا، پروٹوکول اسکاٹ، ایسے ایک پروٹوکول اسکاٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے فرشتوں کی جماعت کی شکل میں، جو اس ایمان والے کے لیے، اس توحید والے کے لیے بطور پروٹوکول اللہ اس جماعت کو زمین پر بھیجتے ہیں، فرشتوں کی پاکیزہ جماعت۔ وہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ اے دنیا سے جانے والے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جس دنیا میں جا رہا ہے، جس جہان میں جا رہا ہے، اس کا تصور کر کے پریشان نہ ہونا، تیرے لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں، مانا کہ جس کال کوٹھری میں جا رہے ہو وہ پریشانیوں کی آماجگاہ ہے، مانا کہ جس دن اس کال کوٹھری سے نکل کے حشر کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ حشر کے معنی یہ ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، یحشر الناس، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حفاتن عراتن مشاتن غرلن۔ جب تجھے قیامت کے دن بلایا جائے گا، یاد رکھ اس دن بھی تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا پریشان ہوگی لیکن تجھے سکون و اطمینان ہوگا، اور اس سے آگے تو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی زندگی میں چلا جائے گا جس میں سکون ہوگا،
جس میں امن ہوگا، جس میں راحت ہوگی، جس میں عزت ہوگی، جس میں تیری چاہت چلے گی، جس میں جو تو چاہے گا تجھے ملے گا۔ تیرے ارمانوں کے پورے ہونے کا وقت ہے اب کے بعد کی زندگی تیری چاہت کے مطابق، اب تک کی زندگی رب کی چاہت کے مطابق تھی۔ ماں کے پیٹ سے جب تو نکلا، جب تو نے ہوش سنبھالا، جب تو بالغ ہوا، تب سے لے کر موت کے فرشتے کے آنے تک تو نے اپنی چاہت کا خیال نہیں رکھا، اپنی خواہشوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھا، رب کے حکم کا خیال رکھا۔ آؤ اب بدلہ ملنے کا وقت ہے، اور بدلہ کیا ہے کہ اب یہ جماعت جو دوسری ملک الموت کی سربراہی میں آ گئی ہے، تجھے رب کے پاس پروٹوکول کے ساتھ لے کے جانے والی ہے۔ اب کے بعد سے لے کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیری چاہتوں اور تیرے ارمانوں کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ اب تیری وہ ساری خواہشیں جو تجھے کرے گا پوری ہوں گی، تیرے سارے ارمان پورے ہوں گے، تیری ساری چاہتیں پوری ہوں گی، تیری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ یہ تو نے رب سے سودا کیا تھا، دنیا میں تو نے رب کی چاہت سے اپنی چاہت کو ذبح کیا تھا، رب کی چاہت کی چھری سے اپنی خواہش کو ذبح کیا تھا۔ آج اللہ نے تیرے لیے موقع تجھے دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے موقع دیا ہے کہ اللہ اب ہمیشہ کی زندگی میں قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے لے کر جنت تک، اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیرے لیے ہمیشہ کے انعامات اللہ نے رکھے۔ اب بتلائیے، وہ جو دنیا سے جانے لگا ہے اکیلا بھی ہے، اکیلا بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر قیامت، اگر قبر کی کال کوٹھری نہ بھی ہو، اگر وہاں کا عذاب نہ بھی ہو، 1 منٹ اس عذاب کو سائیڈ پہ کر لیں کہ وہ عذاب نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بتلائیے کیا یہی پریشانی کافی نہیں ہے کہ مجھے اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کے، کہ جس میں یہاں میں اوپن ایئر میں سانس لے رہا ہوں، آپ میرے ساتھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میری پیار کرنے والی ماں موجود ہے، میری وفا کرنے والی بیوی موجود ہے، مجھ سے پیار کرنے والے دوست موجود ہیں، مجھ سے پیار کرنے والی اولاد موجود ہے، میں اپنی پیاری اولاد سے پیار کرنے والا ہوں، میں آپ سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ پیار و محبت کی پینگیں ہیں، یہ بہترین دنیا ہے، آپ میرے کام آنے والے ہیں، میں آپ کے کام آنے والا ہوں۔ اس ہستی بستی دنیا سے مجھ اکیلے کو اٹھا کر ایک گڑھے میں لے جا کے رکھا جائے، یہ تصور اتنا وحشتناک ہے کہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ عذاب ہو نہ ہو، یہ تصور کتنا وحشتناک ہے۔ میں اکیلا جا رہا ہوں، میری ماں بھی ادھر، میرا باپ بھی ادھر، میری اولاد بھی ادھر، میرے خاندان والے بھی ادھر، میرا مال بھی ادھر، میرا اثاثہ بھی ادھر، میرے دوست بھی ادھر، میری جماعت بھی ادھر، میرے جاننے والے بھی ادھر، مجھ سے پیار کرنے والے بھی ادھر، میرے کام آنے والے بھی ادھر، اور میں اکیلا جا رہا ہوں۔ یہ تصور اتنا وحشتناک ہے کہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ قبر کا عذاب بھی ہو، اور اتنی خطرناک صورتحال قبر کے اندر عذاب کی، تو آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جانے والا جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ اسے تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا۔ یہ اس سے پتا ہے اس سے کیا غم لگا ہے، اس سے کیا غم لگا ہوا ہے، وہ کدھر جانے والا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے۔ یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا بوڑھا جانتا ہے جو دنیا کو چھوڑنے والا ہے، میں آپ نہیں جان سکتے۔ یہ وہی ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو ایکسپیرینس ہوگا تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا یہ غم کتنا خطرناک ہے، یہ پریشانی کتنی خطرناک ہے۔ ان حالات میں آ کے اگر اللہ کی طرف سے کوئی یہ نوید سنائے، او جانے والے پریشان نہ ہونا، جدھر جا رہے ہو تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اور دوسری کتنی خوبصورت بات، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جانے والے پیچھے کی بھی فکر نہ کرنا، اپنے گھر کی فکر نہ کرنا، اپنی بیوی کی فکر نہ کرنا، اپنی اولاد کی فکر نہ کرنا، اپنی کسی کی فکر نہ کرنا۔ تو دنیا سے جا رہا ہے، اللہ تیرے جانے کے بعد تیرے پچھلوں کو بھی اللہ درست کر دے گا، تیرے پچھلے معاملات بھی اللہ درست کر دے گا، تیرے پچھلے حالات بھی اللہ درست کر دے گا، تیرے پیچھے کو بھی اللہ درست کر دے گا۔ جانے والے پریشان نہ ہونا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے جاتے ہوئے فرشتوں کی جماعت آ کے یہ نوید سناتی ہے، یہ خوشخبری سناتی ہے، پھر وہ کس اطمینان سے دنیا سے جاتا ہوگا، یہ وہی خوش نصیب جانتا ہے، یہ وہی خوش نصیب جانتا ہے جو توحید والا ہے، یہ وہی خوش نصیب جانتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا ہے، یہ وہی خوش نصیب جانتا ہے جس نے رب سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، یہ وہی خوش نصیب جانتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، جو اخلاص سے دین پر چلنے والا ہے۔ یہ وہی جانتا ہے کہ آج اس کو کتنی خوشی ہے کہ وہ دنیا سے جا تو اکیلا رہا ہے، لیکن اسے یہ اللہ رب العالمین نے اطمینان دیا ہے، اسے یہ ثبات اور قرار حاصل ہوا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی اگلی زندگی کو بھی درست کیا ہوا ہے، اللہ اس کے پچھلے معاملات کو بھی درست کر دیں گے، اس کے گھر کو بھی درست کر دیں گے، اس کی اولاد کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے، اس کے کاروبار کو بھی درست کر دیں گے۔ یہ دو آ کے خوشخبریاں فرشتے سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، اس سے آگے کیا کہتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اور اے جانے والے،
اوے جانے والے خوش ہو جا، تجھے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اب وہ جنت تجھے ملنے والی ہے، بس جنت اور تیرے درمیان موت عائل ہے، تو مر جائے، قبر میں چلا جائے، بس سوال و جواب فوراً ہوئے، ختم، تیرے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی، اب تو جنتوں میں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست تھے اور آخرت میں بھی تیرے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اب کی زندگی میں جس میں تو جانے لگا ہے، تیری چاہتوں کے پورے ہونے کا وقت ہے، اب تیری چاہت چلے گی، اب تیری مرضی چلے گی، اب تیری خواہش چلے گی، جو تو کہے گا تجھے ملے گا، جو تو کہے گا تجھے ملے گا، تیری ہر تمنا پوری ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، تیرے غفور الرحیم رب کی طرف سے یہ تیرے لیے مہمانی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی توحید کا سچا اقرار کیجئے، رب سے سچی محبت کا اظہار کیجئے، اس کی خشیت کو اپنے دلوں میں بسائیے، اس کے احکامات کو گلے لگائیے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طرز عمل اور اس نمونے کی پیروی کیجئے۔ یقین جانیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں تو وہ انعامات ملیں گے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔